بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ اور بات ہو رہی ہے حضرت علی کی طرز حکمرانی پہ۔ قبلہ نجم الحسن صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس میں مالی اعتبار سے جب کوئی چیز آتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں برابر تقسیم ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں بھی وہی طرز جو ہے وہ قائم رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے درجہ بندی کی، یہ جو ہیں وہ بدری ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ سابقون ہیں، یہ بعد میں آنے والے ہیں، یہ انصار ہیں، یعنی کچھ انہوں نے درجہ بندی کر کے وظائف اور وہ حقوق جو ہیں ان میں بھی تقسیم بندی کی کہ اسے اتنا دیا جائے گا، اسے اتنا دیا جائے گا۔ پھر زمانہ حضرت عثمان کا آیا تو حضرت عثمان کے حوالے سے مالی تقسیم کا کیا انداز ہوا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر ان پہ اقربا پروری کا الزام لوگوں نے لگایا۔ جس کو جی چاہا اس کو اس حد تک دے دیا تاکہ 5 لاکھ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور خمس جو ہے وہ مروان کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ان کے ہاں مال کی تقسیم کا یہ انداز تھا، اور خاص طور پہ آخری 10 سال جو ہیں وہ حضرت عثمان کے، اس میں مالی باقی جو ہے گورنری کے تقسیم جو ہے اس کی بات نہیں ہے، مالی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ان پہ یہ الزام جو ہے وہ لگا، اور یہی وہ وجوہات من جملہ جو حضرت عثمان کے خلاف کی گئی، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی۔ حضرت علی کا طرز زندگی اور طرز حکومت مالی اعتبار سے کیا تھا؟ کیا انہوں نے بھی اپنے اقربا میں مال کو تقسیم کیا، حق سے زیادہ ان کو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ 2-3 پہلو اس بات کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امیر المومنین کی اپنی زندگی میں عرض کیا، بھارت دنیا جانتی بھی ہے، کوئی فرق نہیں آیا، علی وہی تھے۔ حکومت ملنے کے بعد امیر المومنین کے طرز زندگی اور رہائش میں فرق ہرگز نہیں آیا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اموال کی تقسیم کے حوالے سے کہیں ہمیں تفریق نظر نہیں آتی، اور بلکہ اب مجھے واقعے کی تفصیل نہیں یاد کہ کسی شخص نے معاویہ نے کسی کو بھیجا کچھ پیسے دے کر امیر المومنین کو کسی بات پہ قائل کرنے کے لیے، واقعے کی تفصیل ابھی ذہن میں نہیں، تو وہ بہرحال کامیاب نہیں ہوا۔ وہ جو پیسے تھے وہ حضرت کو وہ دے کے تو چلا گیا۔ جب امیر شام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھی میں نے تمہیں کہا تھا بھی علی کو قائل کرنا مشکل کام ہے۔ تو امیر شام نے کہا بھی دولت جو ہے وہ واپس کرو، جو پیسے تمہیں دے کے بھیجے تھے۔ تو اس نے کہا وہ تمہیں دے آیا ہوں، تو کہو تو میں جا کے لے آتا ہوں۔ تو معاویہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا علی کے پاس اگر پہاڑ ہو دولت کا تو شام تک وہ باقی نہیں رہے گا، تو تقسیم ہو جائے گا، جی وہ تقسیم ہو جائے گا۔ گا۔ اور امیر المومنین کا ایک فرمایا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَالتَّوْفِيرُ فَإِكُمْ عَلَيْكُمْ۔ تمہارا حق جو میرے اوپر ہے وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ میں تمہیں خیر خواہی کے ساتھ تمہیں نصیحت کروں، دوسرا جو ہے اموال بیت المال جو ہے وہ تم میں تقسیم کروں۔ تعلیمکم کی لا تجہلوا، تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو۔ تعدیبکم کی ما تعلموا، اور تمہاری تربیت کروں تاکہ تم کچھ سیکھو۔ بلکہ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف وانما المال مال اللہ۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس میرا مال بھی ہوتا تو میں لوگوں میں مساوی تقسیم کرتا، چرصد یہ بیت المال، یعنی حضرت علی مال کی تقسیم کے مساوات کے ساتھ قائم تھے۔ جیسے پیغمبر گرامی اپنے اصحاب میں برابر تقسیم کرتے تھے، حضرت علی نے پھر پیغمبر گرامی والا وہی طرز جو ہے اس کو اپنایا، اس لیے کہ پیغمبر گرامی کی سیرت پہ ہی تو عمل کرنا تھا۔ اور اگر اقربا پروری کی بات کریں جو پچھلی حکومتوں میں بہرحال شکایات موجود رہی ہیں، اور وہ واقعہ معروف ہے جناب عقیل والا کہ عقیل آئے اور ظاہراً مورخین کا، میں ایک کال لے لوں جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، اور جناب علی سادات اکرام کو بھی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ بہت پیاری گفتگو۔ میں اسی کے متعلق 2 سوال ہیں میرے، یا ایک ہی ہے
کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام کو سرکار کی وفات کے بعد مسجد میں لے کر آئے تو تب بھی قتل کی دھمکی دی گئی، اور پھر یہ ہے کہ جب یہ شورا بنی تو اس میں بھی یہ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اگر 5 ایک طرف ہوں اور چھٹا ایک طرف تو چھٹے کو قتل کر دینا، اور اگر 4 ایک طرف ہوں 2 مخالف ہوں تو 2 قتل کر دینا، اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 اس کے مخالف ہوں تو میرے بیٹے عبداللہ کو ثالث مقرر کر لینا، جس فریق کے حق میں عبداللہ فیصلہ کرے وہی خلیفہ ہوگا۔ اگر ان کے کسی فیصلے سے عبداللہ کے فیصلے سے اتفاق نہ ہو تو پھر عبد الرحمن بن عوف جس طرف ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ تو کیا یہ دوسری حضرت علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش نہیں تھی اس میں؟ اور پھر خوارج کا گھیرا ڈال لینا سرکار کے خیمے کے گرد کے، اگر آپ اپنی فوجوں کو واپس نہ بلائیں، مالک بن اشتر کو واپس نہ بلائیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک معتزلی کا ایک فکرہ ان کی کتاب میں ملتا ہے شرح نہج البلاغہ میں کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر علی خلیفہ بنتے تو عرب ہر طرف سے ان پر شورش کر جاتے، ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ تو کیا جتنے لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے مد مقابل جو آئے وہ حضرت عمر ہی کے ماننے والے نہیں تھے، اور حضرت عمر ہی کی بات کو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچانے والے تھے؟ شکریہ جی۔ جی قبلہ حضرت علی نے اقربا پروری نہیں کی، جناب عقیل کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ مطلب واقعہ معروف ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ آئے امام کی خدمت میں۔ کالر ایک اور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سید صابر حسین منڈی والدین پاکستان سے اپنے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سچوں کے وکیل ہیں، یہ آل محمد کے وکیل ہیں، یہ ان وکیلوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا ایک بچہ بھی کھڑا ہوئے پاک کا دین کی طرف سے تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر کسی کے دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا تو پھر عقیدے کی پھر آداب بے اصول ہوگی جناب والا۔ اگر کسی سے باروز محشر خفا ہوگی نبی کی بیٹی تو پھر بیشت برین کی خواہش فضول ہوگی جناب والا۔ اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے عظم پیغمبر کی ابتدا کرتے۔ خدا کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، اور حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔ میں علماء کی طرف سے نعرہ لگانا چاہتا ہوں، نعرہ بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی قبلہ۔ اور المختصر یہ کہ یعنی اقربا پروری کے حوالے سے حضرت عقیل، بالکل، یعنی حضرت عقیل جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے معاملات، ظاہر ہے کہ وہ کوئی جو باتیں انہوں نے کی وہ ایسی نہیں تھی کہ پریشانی میں تھے، یعنی مشکل تھی پریشانی کی، اور آپ نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ گرم کیا لوہا اور فرمایا کہ میں یہ تمہارے رکھوں، اور تو کہا قیامت کے دن چاہتے ہو کہ بھی میں جہنم کی آگ سے میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یعنی ذرہ برابر بھی اقربا پروری کا کہیں نشان نظر نہیں آتا، ورنہ جتنی بڑی حکومت تھی۔ آف دی ریکارڈ قبلہ بخاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عقیل کے فرزند جو ہیں ان کی اولاد کو حضرت علی نے دیکھا اور فرمایا کہ مجھے اس بات پہ بڑا مطلب یہ محسوس بھی ہوا کہ رحم بھی آیا کہ یہ ان کے حالات جو ہیں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے بھائی کو جو روٹین سے ہٹ کے ایک مٹھی آٹا نہیں دیتے، اسپیشل گرانٹ کوئی نہیں، اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ نہیں دیتے۔ عقیل جیسے بھائی بڑے بھائی ہیں اور جن کے بچوں کی حالت بھی یہ ہے کہ ان پہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم بھی آیا، پھر بھی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی کی تقسیم اس میں ایک نقطہ شاید معاف کیجیے گا، اہم یہ ہے کہ جب حاکم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں
اوور آل سوسائٹی کا جو سٹیٹس ہے، لوگوں کا جو رہن سہن ہے، وہ واقعاً ان کا جو معاشی رہن سہن ہے وہ بہت ہی نچلی سطح کا ہے. لہٰذا حاکم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میرا مطلب گلچھڑے اڑائے اور جا کے محلات بنا لے، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھیں میں ایک مثال دوں کہ یہ بھی اچھے حکمران کی مثال ہے کہ وہ جا رہا تھا اور راستے میں باغ تھا مثلا کنوؤں کا یا مالٹے وغیرہ کا، تو راستے میں ان کو بھوک لگی یا پیاس لگی تو کہا کہ بھئی یہ باغ ہے تو اس میں سے لے لیں. بعض مشورے اس نے کہا کہ اگر میں ایک بھی کنو یہاں سے توڑ لوں گا نا تو یہ میرا لشکر ہے نا سارا، تو اس پورے باغ کو برباد کر کے رکھ دے گا. بات یہ ہے کہ اگر حکمران بے ایمان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے والے عملہ سارے. تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس قدر عدالت کا رعایت کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جود بہتر ہے یا عدالت بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جود یعنی سخاوت، جود و سخاوت کرنا، بخشش کرنا یہ بہتر ہے یا عدالت کرنا بہتر؟ آپ نے فرمایا عدالت بہتر ہے. تو یہاں پر بڑے بڑے جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ وہ علی علیہ السلام کے جو بھی اس کے پاس مال ہو، جو بھی آیا لینے کے لیے، اس نے جود و بخشش اور ان کی سخاوت اور جود و بخشش تو ایسی ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. کسی نے معاویہ کے سامنے بات کرنا شروع کی تو حضرت علی کو کہا کہ جی نعوذ باللہ وہ تو بڑے کنجوس تھے. اس نے کہا معاویہ نے کہ انصاف نہیں کیا تو نے. علی کے پاس اگر 2 مکان ہوں نا، 2 کمرے ہوں، ایک سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو، ایک گھاس پھوس سے بھرا ہوا ہو، تو علی پہلے وہ جو سونے چاندی کا ہے نا اس کو لوگوں کو دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. یہ تم نے انصاف نہیں کیا. تو لہٰذا ان کی یعنی وہ جس نے کنجوس کہا اس نے بھی شاید اس لیے کہا کہ وہ دیتا ہمیں کچھ نہیں ہے حق سے زیادہ. جی نہیں، وہ بیت المال کی بات ہے. اگر خود مولا علی کا ذاتی ہو تو ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اور اسی طرح یعنی جو ان کے پاس ہے وہ انہوں نے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دی ہے. تو لہٰذا جود و سخاوت کے اعتبار سے مولا علی کی سخاوت بے مثال ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے اسی پر ہی معاشرہ چلتا ہے. فرمایا اس لیے کہ بھئی جود جو ہے یہ اگر کوئی کرتا ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ ہے وہ اس کو بخشش کرتا ہے، تو ایک استثنائی معاملہ ہے. اور پھر وہ جو شخص ہے جس کو دے دیا جاتا ہے اس کا مال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت اس پر ایک احسان کیا گیا ہے. جبکہ عدالت اور جو ہے معاشرہ یہ عدالت پر چلتا ہے. اگر عدالت نہ ہو معاشرہ تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے عادل انسان تھے کہ اپنے بھائی عقیل کے ساتھ بھی انہوں نے جو برتاؤ کیا وہ تاریخ اسلامی میں روز روشنی کی طرح عیاں ہیں. وہ تمام حکمرانوں کے لیے نمونہ عمل تھے. جی کالر ایک ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ میں آپ کے پیغام میں جو آپ پہنچا رہے ہیں مکمل تو نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن ایک سوال آ گیا پھر کہ قرآن پاک میں اصول خلافت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمیں ملتا ہے یہ کہ داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، اور اس بات پر کہ آپ لوگوں میں انصاف و عدل قائم کریں اور ظلم پر صبر کریں. یہ 2 شرطیں ہیں اور یہ دونوں شرائط امام علی علیہ السلام کے سوا کسی اور خلیفہ میں نہیں پائے جاتے. اور دوسرا یہ کہ مولا کا یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ کسی نے روٹی مانگی تو سرکار نے 70 اونٹ کی قطار اس کے حوالے کر دی. اور یہ ایک جود و سخا کی مثال ہے. اور دوسری طرف عقیل جیسے بھائی کو بیت المال سے ان کے حصے سے زیادہ نہ دینا یہ عدل کا تقاضا ہے. تو اور پھر ظلم پر صبر بھی، جتنی سرکار رہے ظلم پر صبر بھی سرکار نے کیا. تو کیا یہ خلافت الہیہ کی جو شرائط ہیں یہ علی کے سوا اور کسی میں پائی جاتی ہیں؟ شکریہ. جی قبلہ بخیر صاحب. جی میں ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ سوال یہ تھا کہ پچھلے دور حکومتوں میں جو بیت المال کی تقسیم رہی وہ کیسی تھی، اور مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت المال کی تقسیم تھی وہ کیسی تھی. کالر ایک اور. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत माशाल्लाह शाइस्ता प्रोग्राम हमेशा पेश करते हैं यजदानी साहब। मेरा सवाल था जी, कौन मेरे भाई, कहाँ से? मैं निसार अली बोल रहा हूँ लंदन से। जी निसार साहब जी, कि वो कोई आयत है जिसमें खलीफतुर रसूल या खलीफतुल मुस्लिमीन या खलीफा राशिद का तज़किरा हो और या कोई इशारा हो या अमीर अल मोमिनीन या अमीर अल मुस्लिमीन। दूसरा आपसे सवाल था, वो कोई खबर अगर मिल जाती, वो हमारे बेदारी इस्लाम वाले जो शख्स थे वो कहाँ पर हैं आजकल? ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी जी किबला बुखार साहब। जी, हम बात कर रहे थे कि जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में जो कैटेगरियाँ की गई और ग्रेड बंदी की गई, तो उसकी बुनियाद जो है वो ये करार दी गई कि भाई ये बदर के सहाबी हैं, ये पहले मुसलमान हुए हैं, फिर ये अरब है, ये अजम है, ये कुरैश है, और फिर जिस जबकि इस्लाम इसलिए आया था कि ये तकसीम ख़त्म करे, इन सब को ख़त्म करे, और अल्लाह के नज़दीक इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक तो वही साहिब इज़्ज़त है जो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है, लेकिन ये जो मालियात के मामलात हैं अल्लाह उनको अजर देगा जो पहले मुसलमान हुए, जो अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, वो अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा पसंदीदा लोग हैं, अल्लाह उसको अजर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माली अमूर में भी उनको ज़्यादा दिया जाए दूसरों की निस्बत। और मैं अपनी ज़ुबान में यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मंडियों के भाव सारे जल्दी बराबर नहीं, मतलब है कि जो बाज़ार से, जो मार्केट से जो चीज़ मिलती है वो तो साबिकून हो, बदरी साहबी हो, दूसरा हो, ये उनको तो जो मिलता है बाज़ार से उसके भाव सब के लिए है ना जी, तो लिहाजा ये ज़रूरियात तो सबकी हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब हुकूमत मिली तो हज़रत अम्मार यासर से कहा कि इन सब को 2-2 या 3-3 दिरहम है, वो मदीने की बात हो रही है, कि सबको बराबर दो। तो अब अगले दिन जब लोग अब समझो कतारों में लगे हुए हैं बैतुल माल से लेने के लिए, तो अब उसमें ग़ुलाम और आका, और उसको भी दिरहम 3 मिल रहे हैं, उसको भी दिरहम 3। तो ये बनी उमैया के वलीद और सारे कंपनी जो है ना वो आए इकट्ठे होके कि जी ये क्या बात हुई कि हमारे ग़ुलामों को भी 3 दिरहम और हमें भी 3 दिरहम। तो आपने यही उनको जवाब दिया कि अल्लाह के नज़दीक अजर पाओगे अगर तुमने कोई दीन का काम किया है या मुसलमान पहले हो गए हो मसलन दूसरों से, लेकिन ये जो है ना ये काम मैं उसी तरह वही रवश अपनाऊंगा जो रसूल पाक ने अपनाई थी। और आप जानते हैं कि रसूल पाक जो हैं माल देने में, बैतुल माल में वो तखसीस के कायल नहीं थे कि किसी को ज़्यादा दो किसी को कम। मतलब खुतबा जो है आखिरी हज का, उसमें भी पैगंबर गिरामी ने फरमा दिया था कि किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं है, यानी मतलब सब के सब बराबर है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और इसीलिए ये जितने जो अशराफियत थे, ये जो पुराने सियासतदान थे या पुराने उमरा थे, तो इन्होंने इतना माल जमा किया हुआ था। मसलन ये ज़ुबैर जो आपके मुखालिफ हो गया, उसका 1000 ग़ुलाम था और उसकी मक्के में भी कोठी थी, मदीने में भी, ताइफ में भी, कूफे में भी, यानी जिस तरह आजकल नहीं होता इस्लामाबाद भी है और कराची में भी है, लाहौर में भी है, बड़े बड़े अरबों के बंगले बनाए हुए। इसी तरह ये तलहा और ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये इतने अमीर हो गए थे। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ तो ये इतना अमीर था कि जब मरा है तो उसको 4 बीवियाँ थी उसकी, हर बीवी को 84,000 दिनार आए और एक बीवी को 1/8 मिलता है। तो ज़रा हिसाब लगाएं, 1/8 अगर 84,000 दिनार बन रहा है तो इसका मतलब है बाकी कितनी रकम होगी। तो सोने के इतने अंबार छोड़ के कुल्हाड़ों से काट काट के तकसीम हुए।
یعنی 1/8 چاروں کے لیے ہے یا چاروں کے نہیں، لیے؟ یہ 1/32 میں بنے گا، 84 جو ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، 1/8 تو سب چاروں کے لیے 1/8 تھا نا، اسی لیے جب وہ عبد الرحمن جب فوت ہو گئے تو کعب الاحبار جو کہ اکلوں کا ختم تو لا رہے تھے کہ جی ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری بھی پہنچ گئے. انہوں نے کیا کام کیے؟ یہ فرعونوں کی طرح، قارونوں کی طرح یہ مال جمع کرتے رہے ہیں، اور اب تم آگے ان کے لیے کہ بڑا مال کی آگے سے جواب دیا کہ جی وہ زکوٰۃ دیتے تھے، وہ یہ کرتے تھے. اس نے کہا معاشرے میں جو لوگ بھوکے مر رہے تھے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری ضروریات زندگی سے جو زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو یہ لوگوں نے تو مال سارا اکٹھا کیا ہوا تھا. تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کی حکومت سے ناراض ہو گئے کہ بھئی انہوں نے تو غلام کو اور آقا کو بیت المال میں اگرچہ یہ ہستیاں بہت اہم تھیں اور ان کا جو ہے وہ نام ہے حضرت طلحہ کا بھی، حضرت زبیر کا بھی، لیکن مال جو ہے اس کی تقسیم بہرحال برابر ہونی چاہیے تھی. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ بعض لوگوں کا خیال تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جب آئی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پیچھے والے معاملے کو چند دن پہلے پاکستان کے صدر جو ہیں انہوں نے کہیں تقریر کرنی تھی، سٹیج بنانے کے لیے وہاں گندم کی فصل تھی، ان کو آگ لگا دیا گیا. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حکمران چاہتے ہیں نا ہم حکومت کریں تو ذرہ برابر انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے، چونٹیوں سے بھی پستر سمجھتے ہیں. لیکن وہ اس وقت حضرت علی کی حکومت کے وقت تو یہ طے لوگ کرنے آتے تھے کہ پیچھے والے کو نہ چھیڑیں، جو کچھ ہو چکا ہو چکا. اسی لیے تو جو آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کال لے لوں میں؟ جی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحبان، میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ سید کی ڈیفینیشن بتا دیں، کیا سارے بنی ہاشم سید ہیں؟ اور دوسرا ایک میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، مجھے جواب مل نہیں پایا یا میں سمجھ نہیں پائی کہ اگر میں 1 مہینے کے لیے کہیں جا رہی ہوں تو کیا میں اپنے قضا روزی رکھ سکتی ہوں؟ شکریہ، اللہ حافظ. کہاں پہ جا رہی ہیں آپ؟ عمرے پہ شاید جا رہے ہیں غالباً. چلو آدھے حصے کا جواب دے دیں. سفر میں. اچھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا علماء حضرات سے ایک سوال ہے. ہلو کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فیصل بول رہا ہوں. فیصل صاحب جی فرمائیے. سوال یہ ہے کہ جب خلافت کے معاملات پر جو اختلافات ہوئے اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے دولِ جنت کا دروازہ گرایا گیا، آگ لگائی گئی، تو اس سارے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن اگر کوئی ہے تو وہ کن کتابوں میں ہے؟ کوئی ویتنی ہے؟ اس کا کوئی تذکرہ اگر علماء حضرات کر دیں پلیز، کیونکہ یہ اکثر سوال یہ بہت ساری محفلوں میں ڈسکس ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا تھے، انہیں بدلہ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ قصاص کا معاملہ تھا، اگر یہ شہادت بی بی پاک کی ہوئی ہے تو انہیں بدلہ لینا چاہیے تھا، تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بہت ایک عام سوال اٹھتا ہے، تو ذرا پلیز ذرا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں. بہت شکریہ. بڑی نوازش. جی بخیر صاحب. جی ہم بات کہہ رہے تھے کہ جب وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی 6 آدمیوں کی، اس میں عبد الرحمن ابن عوف جو ایک قسم کے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور میں بیعت کرتا ہوں آپ کی، اس شرط پر کہ آپ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر عمل کریں گے. تو آپ نے فرمایا قرآن و سنت پر تو میں عمل کروں گا، لیکن یہ سیرت شیخین جو ہے اس کو آپ نے رد کر دیا. یعنی پچھلی 2 حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں اسی پر آپ کو ہمیں یعنی ضمانت دیں، حرف اٹھائیں کہ میں سیرت شیخین پر چلوں گا. تو آپ نے حکومت کو مسترد کر دیا لیکن سیرت شیخین کو قبول نہیں کیا. جی بڑی مہربانی، بڑی نوازش. جی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.